ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت پا لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ 26 رمضان مبارک یہ وہ دن ہے کہ جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ سچے عاشق صادق دنیا میں تشریف لائے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم القدسیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی خوشبو زمانے کے اندر اس انداز میں بکھیری ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض اثر کا یہ کمال ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم القدسیہ سے تعلق رکھنے والے، نسبت رکھنے والے، محبت رکھنے والے، آپ کے ساتھ ایک وابستگی رکھنے والے کثیر تعداد کے اندر عاشقان رسول ہیں، جو اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے معاملات اور اپنے دیگر جو زندگی گزارنے کے انداز ہیں ان کو بہتر، خوبصورت اور شاندار بنائے ہوئے ہیں کہ اپنی زندگی کو اسوہ حسنہ کی خوشبو سے مہکائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ علی احسانہ، آج انشاءاللہ ہم شیخ طریقت امیر سنت کا ذکر مبارک بھی کریں گے، اور ان کی ذات کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، اور ان کی جو خدمات عالیہ ہیں ان کا ذکر کر کے گویا کہ ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ کسی کا ذکر کرنا یہ بھی اس کا شکریہ ادا کرنے کے مترادف ہے۔ اچھا ذکر کرنا اور اس کی جو خدمات ہیں ان کو کنسیڈر کرنا اور اس کی اپریسیشن کرنا یہ بھی گویا کہ کسی کا شکریہ ادا کرنے کے مترادف ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں بن سکتا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور مالک کریم ہماری مشکلیں آسان اور پریشانیاں دور فرمائے، اور شیخ طریقت امیر سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمر خضری جو ہے وہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی، اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامت بقاتم القدسیہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور نگران شورا سے آج ہم اس خصوصی عنوان کے اوپر انشاءاللہ خصوصی گفتگو کریں گے۔ امیر اہل سنت کی شخصیت کے حوالے سے میں کچھ جو ہے وہ پہلو لکھ رہا تھا، اور ہم امیر اہل سنت کی ذات کے اعتبار سے کس کس پہلو کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کی ایک فہرست جو ہے وہ تیار ہوئی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس پہ غور کیا، غالباً یاد سحری کر چکا تھا یا سحری کرنے والا تھا، اس میں کچھ میں نے پھر اس میں لکھا بھی، تو کم و بیش جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ 7 سے 8 منٹ کے اندر میں نے تقریباً 32 پہلو لکھے جو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مبارک زندگی سے جو ہے وہ جھلکتے ہیں اور ہمیں نظر آتے ہیں، جس کے اندر آپ کی محبت الہی ہے، آپ کی محبت رسول ہے، امیر اہل سنت اور سخاوت، امیر اہل سنت اور تلاوت، امیر اہل سنت اور نماز، امیر اہل سنت اور سنت سے محبت، امیر اہل سنت اور فروغ علم دین، امیر اہل سنت اور آپ کا جو ہے وہ غریب پرور ہونا، امیر اہل سنت اور آپ کا عملی زندگی کے اندر لوگوں کو گائیڈ کرنا اور انہیں درست معلومات جو ہے فراہم کرنا،
اور نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، خیر خواہی کرنا، شفقتوں سے نوازنا، اپریسیٹ کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، آگے بڑھانا، مطلب کس ہم پہلو کی جو ہے وہ بات کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا یہ خاص کرم فرمایا ہے، اور مالک کریم نے یہ بڑا خاص فضل فرمایا ہے کہ آپ کو اللہ کریم نے بہت ساری خصوصیات اور بہت ساری صفات کا یوں کہیے کہ ایک مجموعہ بنایا ہے. اور پھر شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی فکر کو اور آپ کے جو عشق رسول کے جام کو اور آپ کی پہچان کو زمانے کے اندر، بلکہ یوں کہیے کہ چہار دانگ عالم کے اندر جو اس کی گونج مچائی ہے، یہ بھی امیر سنت کا ایک بڑا زبردست آپ کا کام ہے. اور کیا خوب کہا، فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. الحمدللہ علی احسان ہی شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ان خدمات عالیہ کا تذکرہ اور اس کو ایڈمٹ کرنا یہ مشائخ کرام اور علماء اعظام کی طرف سے بھی ہوتا ہے. الحمدللہ علی احسان ہی، اللہ پاک کا یہ بھی کرم ہے، یہ بھی فضل ہے. اور شیخ طریقت امیر سنت نے بھی الحمدللہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو علماء کرام اور مشائخ کرام کا ایک ادب بھی سکھایا ہے. اور خوش نصیب ہے وہ جو ادب کرنے والا ہے کہ با ادب با نصیب. جو ادب کرنے والا ہوتا ہے وہ بڑی منازل طے کر جاتا ہے، اور وہ کچھ حاصل کر جاتا ہے کہ جو شاید دوسرا حاصل نہیں کر پاتا. الحمدللہ علی منہ و فضلہ و کرمہ قبلہ نگران شورا حاجی محمد امام طاری دامت قدرۃ القدسیہ ہمارے ساتھ یہاں مدینہ ہال میں جو ہے موجود ہیں. آج ہم اپنے وہ جو پہلے کا سیٹ ہے ہمارا، جو پہلی رمضان سے چل رہا ہے، اس سے ہٹ کر کے دوسرے سیٹ سے اور دوسرے اسٹوڈیو سے آج ہم الحمدللہ پروگرام کر رہے ہیں، جسے آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ 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 یا کریم. ایسا 26 رمضان مبارک ہو آپ کو، بہت بہت مبارک. ماشاء اللہ. ایک عرصہ ہو گیا آپ کو امیر سنت کے ساتھ، اور یوں سمجھ لیجئے کہ برسوں بیت گئے. کیسے دیکھتے ہیں آپ امیر سنت؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. میری طرف سے تمام عاشقان رسول کو، عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت، عاشقان رمضان، عاشقان غوث و رضا، عاشقان امیر اہل سنت، سب کو میرے مرشد، میرے ہادی، میرے رہبر امیر اہل سنت کا یوم ولادت 26ویں شریف بہت بہت مبارک ہو. اللہ کریم اس ولی کامل اور مرشد و ہادی رہنما رہبر کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین. اور ہم سب کو ان کے عشق و محبت کی خیرات نصیب ہو کہ جتنی ان شخصیات سے محبت بڑھتی ہے، نیک پر جو جامع شرائط پیر ہوتے ہیں عاشقان رسول، تو جتنی ان کی محبت بڑھتی ہے اتنی ہی یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ہمارے دل میں بڑھا رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو ان سے محبت دراصل اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہے. واہ. اور انسان کی، ایک مسلمان کو کیا چاہیے کہ وہ عشق رسول اور محبت الہی میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے. تو یہ ایک بہترین زینہ ہوتا ہے اس منزل تک پہنچنے کا. اللہ ان کا سایہ دراز کرے. آمین. وہ ہے نا، میرا دل میری جان اور میرا مجھے دل، مجھو دل میری جان مجھو بدے سامان. اللہ اللہ اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. مجھو دل مجھے جان مجھو بدے سامان مجھے پیر تے قربان. واہ جی واہ. سبحان اللہ. سامان میں بھی سب آ جاتا ہے نا. جی جی. دل و جان، سامان، سارا سامان بھی، یعنی دل و جان، اس کے علاوہ باقی سارا ایک طرف ہو گیا نہیں. یہ ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ سب مرشد کا، سب پیر کا. واہ جی واہ. سبحان اللہ. تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ آج ہم اس کی ولادت کا دن منا رہے ہیں.
کہ جس کے صدقے آج ہم دعوت اسلامی کو یہاں پا رہے ہیں۔ اللہ اللہ آپ کا سوال جی دل تو کرتا ہے کچھ اور ہی باتوں میں میں لگا رہا ہوں، مصروف رہوں۔ میں ہوں، میرے چینل کے ناظرین ہیں، کیا بات، عاشقان امیل سنت ہیں، سبحان اللہ، انہیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بڑا شدت سے انتظار ہوتا ہے ایسی کہ بات آج ایک رات آئے گی، اور پھر جی حالانکہ کچھ نہ کچھ ذکر تو ہوتا ہی رہتا ہے، جی، لیکن پھر اس رات کے ذکر کی ایک الگ ہی بات، الگ ہی بات ہوتی ہے۔ الحمدللہ تعالی، یعنی بندہ اپنی اولاد سے تو محبت کرتا ہی رہتا ہے، لیکن جس کی سالگرہ ہوتی ہے اس کے پیار کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ایسی ہے۔ بات، وہ حالانکہ وہ آج پیدا نہیں ہوا، جی پیدا تو برسوں پہلے ہوا تھا، صحیح، لیکن بندہ اپنے جو آپ کو پیارا ہوتا ہے نا، اس کی ولادت کی خوشی منانے کا آپ کا جی کرے گا، سبحان اللہ، کہ جس کی ولادت آپ کو پیارا ہے، جی اور پھر ایسوں کی ولادت کی خوشیاں منانا کہ جس سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملتی ہو، واہ واہ، اسلام دین و سنیت کی چاہت بڑھتی ہو، سبحان اللہ، تو یہ ہو۔ تو یہ الحمدللہ جو 26ویں شریف ہے، جشن ولادت ہے، یوم ولادت ہے، جو پیدائش کا دن ہے امیر علیہ سنت کا، یہ جتنا ہم اس کو مناتے ہیں اسی قدر ہم ان کی خدمات دینیہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی زندگی کے مختلف گوشوں پر ہم ان سے روشنی لیتے ہیں، اور ہوتی ہے کہ لوگ ان کے قریب آئیں گے، ان کی دعوت سے قریب آئیں گے تو دین کے قریب ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے قریب ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے امیر سنت کو جب میں دعوت اسلامی میں آیا تھا نا، جی تو میں نے صرف ایک کیسٹ کے ذریعے پہچانا تھا، جہنم کی خطرات، اور اس کے بعد پھر ان سے شہید مسجد میں ملاقات ہوئی، اور ملاقات نہیں ہوئی تھی، مجھے یاد ہے کہ میں کونے میں بیٹھا تھا مسجد میں، 4 صفوں کی کم و بیش وہ مسجد تھی۔ جس کو بڑا کام کرنا اس کے لیے کوئی بڑی جگہ ضروری نہیں ہوتی۔ اللہ، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دار ارقم سے جو صحابہ کرام تھا، جی تو وہ حجم کے حساب سے وہ جگہ کوئی بہت بڑی نہیں بیان کی جاتی، لیکن وہ جگہ جہاں مصطفیٰ کریم ہو، جی، اس کی شان و عظمت، اس کے بڑے پن کا پھر کیا کہنا۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، تو یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی پاک کا فیضان ہوتا ہے علماء مشائخ کی طرف، کہ انہوں نے بڑے مختصر سے مقام سے بھی اپنی خانقاہ بنا کر، اپنے ادارے بنا کر انہوں نے بڑے بڑے کام کیے۔ ایسی بات، امیر سنت شہید مسجد جو میں نے دیکھا، نام تو تھا جی امیر سنت کا، میں نہیں جانتا تھا علاقے کا تھا، لیکن جب شہید مسجد کو دیکھا تو وہ 4 صفوں کی ایک مسجد ہے، میں اتنا دیکھا، میں نے شاید 4 صفحے تھے، اور وہاں میں نے، مجھے یاد پڑتا ہے کونے میں بیٹھ کر میں نے بیعت کی تھی، کیونکہ بیان وغیرہ سن کر تھوڑا تعارف ہو گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ قریب آیا لوگوں کے، جب آپ قریب ہوتے ہیں نا سلمان بھائی، تو آپ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کسی کے قریب ہوتے ہیں نا جی، تو پھر آپ اسے دور ہوتے چلے جاتے ہیں کہ یار یہ وہ نہیں ہے، یار یہ نظر کچھ اور آتا ہے کچھ اور۔ لیکن امیر سنت کی وہ ذات ہے کہ آپ جس کے اتنے قریب ہوتے گئے نا، آپ اور قریب ہوتے چلے، اللہ اللہ، واہ واہ، آپ کا جی چاہے کہ یار اس شخصیت پہ گہرائی ہے، سمندر سی گہرائی ہے، اگر مجھے اس شخصیت سے علم و معرفت کے، تقوی کے، پرہیزگاری کے اگر مجھے موتی نکالنے ہیں تو مجھے شخصیت کی گہرائی میں جانا ہوگا، اللہ، اور آپ جتنی گہرائی میں گئے نا جی، وہاں آپ کو خوبصورتی نظر، یہ جھاڑیوں والی گہرائی نہیں تھی، ایک الگ جہان نظر آ رہا ہے، ایک چیز ہی کچھ اور ہے۔ تو مجھے یاد ہے جب ہم 92 کی شاید بات ہوگی، انہوں نے جب سب سے پہلے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، واہ، مجھے وہ گلی، وہ محلہ، وہ علاقہ، وہ سڑک سب یاد ہے، ہاں، اور مجھ سے کچھ میرے بارے میں معلومات لینی شروع کی تھی۔ مجھے وہاں سے ان کی شخصیت میں اتنی کشش اور شفقت نظر آئی سلمان بھائی۔ اچھا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ شاید میں ہزاروں کی ترجمانی کر رہا ہوں، یہ ہزاروں کے ساتھ یہ ہوا ہوگا، یہ مجھے اکیلے کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آ کر کہے نا کہ تجھ کو لگے گا کہ بابا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے، تو شاید اس کو ایسا ہوگا کہ میرا نام لے لیں گے نا۔ تو یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صدقہ نصیب ہوتا ہے ان کے عاشقوں کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو وہ ایک شفقت و محبت بری شخصیت وہاں سے، مطلب میں پہلی بار میری زندگی میں پہلی بار دعوت اسلامی میں آنے کے بعد میں یوں چلا ہوں ان کے ساتھ، اور یہ مجھے لے کر چلتے رہے، ٹھیک ہے، اور اپنے گھر تک لے کر گئے، جہاں ہمارے پیچھے ہی گھر تھا ان کا، وہ چل مدینہ کے دن چل رہے تھے۔ اللہ اللہ، تو
بڑا اس پر شفقت و محبت کا وہ معاملہ رہا. پھر جیسے جیسے میں قریب ہوتا گیا اصل میں الحمدللہ دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی اللہ کی رحمت سے کہ میں ان کے قریب رہنا چاہتا ہوں. میں وہ کام کروں جو مجھے ان کے قریب کرے, میں وہ کام کروں جس سے میں ان کی نظر میں رہوں, ان کی توجہ میں رہوں. مجھے اتنے اچھے لگتے رہے یہ, یعنی جتنا قریب ہوتا گیا نا اتنے ہی اچھے لگتے رہے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ یہ شخصیت میں کشش اور اس شخصیت کے اندر یعنی شورا تو اس میرے دعوت اسلامی میں آنے کے 9-10 سال کے بعد بنی ہے. صحیح. تو یہ ہوا. اچھا جیسے جتنے قریب آتے گئے نا, جی آپ نے جو مجھ سے جو سوال کیا میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. جتنے قریب آتے گئے نا ان کے تقوی, ان کی پرہیزگاری اور ان کی عبادات اور ان کی ریاضتوں کے اور ان کے زہد کے نئے نئے ونڈوز کھلتے رہے. دیکھیں ایک شخصیت جو مطلب کہ میرے سامنے ایک شخص آ کر آپ کو لاکھوں لاکھ روپے آپ کو نظر کرتا ہے, مرید ہے آپ کا, کھاتا پیتا آدمی ہے, اگر وہ ہو سکتا ہے وہ سن بھی رہے ہوں, وہ سن رہے ہوں تو وہ نظر کر رہے تھے. ہم امیر سنت کے یہاں پیر کالونی کے آستانے میں وضو خانے پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں تو وقت لمحہ یاد ہے, ٹھیک ہے, وہ اسلام بھائی یہاں بیٹھے ہوئے تھے جو نظر کرنے آئے تھے, میں یہاں بیٹھا ہوا تھا اور امیر سنت وضو خانے کے زینے پر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ, اتنی انہوں نے بھی. اچھا ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ آپ کے, تو آپ کہنے لگے دعوت اسلامی کے. تو دعوت اسلامی کو شاید مجھے یاد پڑتا ہے, شاید انہوں نے کہا ہو اگر میں غلطی نہیں کر رہا, کہ دعوت اسلامی کے لیے تو میں دے دوں گا, میں کر لوں گا, مگر یہ آپ کے مرید تھا نا, مرید چاہتا ہے کہ میرا پیر میرے مال میں کچھ تصرف کرے. یعنی آپ کا میں مال لے لوں نا تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا, لیکن پیر جب آپ کے مال میں تصرف کرتا ہے نا تو وہ ایک لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے. یعنی کہ اگر آپ کی پلیٹ سے آپ کا پیر نکال لے آپ کو لگے گا کہ یار مطلب سبحان اللہ, کمال ہو, وہ مزے کو مزہ آ جاتا ہے نا. یعنی یہاں نوالے کا کم ہونا غم نہیں دیتا, بلکہ ایسی خوشی آتی ہے تو کہ وہ دو دل میں ٹھنڈ پہ گئی, آپ لوگ کہتے ہیں نا پنجابی میں. تو وہ مطلب کہ نہیں کیا. اچھا وہ ضد کر رہے تھے اور میرے سنت نے فرمایا دیکھو اگر آپ نے مجھے چیک دیا آپ کے سامنے میں عمران کو دعوت اسلامی کے لیے دے دوں گا, اب آپ کی مرضی ہے دینا ہے تو نہیں دینا. اچھا وہ انہوں نے نہیں دیا, ان کا کہنا یہ تھا کہ یا آپ خرچ کریں گے یعنی آپ رکھیں گے آپ کے لیے تو میں دوں گا, نہیں دیا. وہ چیک بھی واپس لے کر چلے گئے, لیکن امیر سنت نے اپنی ذات کے لیے نہیں لیا. یعنی اس پرفتن دور میں جہاں مال و دولت کے پیچھے ہم مارے پھر رہے ہیں, اگر میں نے اس روئے زمین دیکھے, میں اپنی نظر کی حد تک بات کروں گا نا, جو مجھے نظر, میں نہیں کہتا کہ دنیا ایسے لوگوں سے خالی ہے, اور بھی اللہ کے نیک بندوں کی دنیا میں کمی نہیں ہوگی, ایک سے ایک بندے بیٹھے ہوں گے, کئی ایسے مرید ہوں گے جن کے پیر بھی حسین اوصاف کے مالک ہوں, لیکن میں تو جس کا مرید ہوں تو میں تو ان کی, جس کے ہاتھ سے نوالا لیتا ہے بندہ اسی کے گیت گاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے. تو اس کے علاوہ بھی دولت آتی رہی آپ کے یہاں, آپ کے پاس آتی رہی, یعنی آپ کے لیے آتی رہی, اور آپ اس دولت سے جس طرح جی چراتے رہے. میری بات کو سنیے آپ, دولت سے آپ جی چرانا یعنی دولت میں جی لگانا, اور نہ ملنے پر کیا کر سکتے ہیں, کا راگ لاپنا. مگر یہاں یہ ہے کہ دولت کا آنا اور دولت سے جی چرانا. کئی جگہوں پر شہرت کے مواقع کا ملنا, حالانکہ شہرت ہے, لیکن میں جس پیرا میں بات کر رہا ہوں میں جانتا ہوں جن مواقع پر شہرت کا ملنا اور اس شہرت کے موقع سے جی چرانا کہ نہیں یار اس کو رہنے دو, ایسے یار مطلب ایسے عمل ہے کہ یار مجھے کچھ ایسا کرنے دو جو میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا. اب یہ وہ سیرت و شخصیت اخلاص یہاں نظر آیا آپ کو. یعنی ایک نیک متقی پرہیزگار شخصیت میں آپ کو فرائض کی پابندی دیکھنی ہے, ان میں دیکھیے, واجبات کی پابندی دیکھنی ہے, آپ ان میں دیکھیے, حقوق العباد کی پابندی دیکھنی ہے, آپ ان میں دیکھیے, حقوق اللہ کی بجاوری دیکھنی ہے, آپ ان میں دیکھیے, آپ کو نرمی دیکھنی ہے, آپ ان میں دیکھیے, شفقت دیکھنی ہے, ان میں دیکھیے, سخاوت دیکھنی ہے, ان میں دیکھیے, طبیعت میں لطافت دیکھنی ہے, آپ ان میں دیکھیے, رب کی معرفت دیکھنی ہے, آپ ان میں دیکھیے, مصطفیٰ کریم کی محبت دیکھنی ہے,
آپ ان میں دیکھیے، واہ واہ واہ، یعنی اتنے پہلو ہیں. اچھا پھر صلہ رحمی، یعنی ایک نیک متقی پرہیزگار، اور میں یوں کہوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، غوث پاک، امام اعظم اور دیگر بزرگان دین، اعلیٰ حضرت کا جیسے فیضان ہوتا ہے، ان کی تعلیمات، ان کا فیضان، یہ مطلب یہ شخصیتوں میں آتا ہے نا، جو ان کے جتنی محبت، یعنی آپ جتنے پیر سے محبت کریں گے آپ کے اندر اتنی پیر کی جھلک نظر آئے گی. تو یہ بتاتا ہے کہ امیر سنت کو اعلیٰ حضرت، غوث پاک، اولیاء کرام اور یہ محبوب بندے، پھر بالخصوص صحابہ کرام و اہل بیت، اور بالخصوص مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کردار اور ان کی تعلیمات سے کتنی محبت ہے. یہ کیونکہ وہ محبت ان کو عمل کی طرف لاتی ہے نا. تو یہ چیز ہے. اب چونکہ ذکر ہی ان کا ہو رہا ہے تو ہم انہی کے متعلق بات کریں گے. یہ ایک نیک متقی پرہیزگار شخصیت کا جو میں نے سفر بھی کیے ہیں ساتھ، ٹھیک ہے. سفر میں جو ہمیں سفر میں کچھ اور پریشانیاں ہوتی ہیں، انہیں نماز کی پریشانی، انہیں طہارت کی پریشانی، انہیں حرام و حلال کی پریشانی، یار اس کا کیا ہوگا. یعنی یہ ایک معیار میں آپ کو تقویٰ اور ان کا جو ایک زندگی کا جو انداز ہے. پھر سادگی، یہ تو مطلب جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اسکرین پر وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. میڈیا گلیمر کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ گلیمر کی اس دنیا میں داخل ہو کر کہتے ہیں سادگی اختیار کرو، ٹھیک ہے، پرہیزگاری اختیار کرو. پھر ایک سیرت کا ایک اور پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں. ہمارے اکابرین نے نا ان کے ساتھ چپکے رہنا، یہ امیر سنت کو میں نے دیکھا. بزرگ یعنی اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے تعلق سے بھی کتنے یہ مضبوط ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، مطلب ان کو پتہ چلے فنا عبدی احمد یار کا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ بہت ہی پرانے بزرگوں میں نہیں ہے، ان کا اتنا پرانا وقت نہیں ہوا، ایسی بات، ٹھیک ہے، لیکن ان سے عقیدت و محبت. اچھا مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت بڑا عرصہ نہیں ہوا، یہ بھی ہم اکابرین میں ان سے محبت اور ان سے الفت و لگاؤ، ان کی تعلیمات. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت کے شہزادے، یعنی اگر یہ پتہ چل جائے کہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء ہیں، اعلیٰ حضرت کا خاندان ہے، تو ختم نا، ایسی بات. تو پھر وہاں سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی اولاد کے تعلق سے، سید و سادات کے تعلق سے. اچھا آپ دیکھیں نا کتنی دفعہ افتتاح کا موقع ملا، سیدوں کو لیتے تھے، سید بچوں کو لیتے تھے. آپ نے بھی شاید یہ مناظر یہ میری معلومات میں بھی ہے. تو 12 سید بچے آئیں اور ان سے افتتاح کروایا جائے، اور یہ مطلب یوں اہم ہے فلاں. تو یہ وہ تعلیمات ہیں. اب جیسے آج ہم مدنی مذاکرے کی بات کریں، دور کیوں جائیں، شاید جس نے دیکھا ہوگا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جھونکے نے حاضری دی ہوگی، اور وہ جو نیند کا جو جھونکا آ جاتا ہے، میں نے کہا بابا یہ جھونکا تو یار عوام تو سوچ رہی ہوگی کہ جھونکا کوئی مرید ہوگا، کوئی حاضری دے گی، کوئی خادم ہوگا، کوئی حاضری دی ہوگی. تو کیا وہ جھونکے نے حاضری دی، بخار نے سلام حاضر کیا، درد نے برکتیں لی ہوں گی. ارے یہ اچھا یہ جو ورڈنگ ہے، میں مدینے حاضر ہوا ہوں، تشریف نہیں لے گیا، ٹھیک ہے، جب کوئی چیز ایسی مقدس ہے بابرکت ہے تو خراب نہیں ہوئی، ناراض ہو گئی، یہ لفظوں کا انتخاب سمجھ رہے ہیں. اچھا یہ کون سی کتاب میں پڑھا ہے انہوں نے؟ یہ عشق کی کتاب، یہ عشق کی کتابیں یہ انہوں نے جو پڑھی، تو ان کو ایسا بزرگوں کا فیض ہے نا، اولیاء کرام کا فیض ہے نا، کہ یہ مطلب بغیر کسی کے سیکھے، یہ ایک ایسا مطلب علم لدنی اس کو کہیں، اور ایک علم معرفت کہیں، جو ان کے کردار سے ہمارے سامنے آ رہا ہے. بلکہ مجھے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا فیضان کہنے دیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کس ادب والے انداز میں اور کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے وہ سلسلہ کار اختیار کیا ہے. تو جھلک ادب کی الحمدللہ نظر آتی ہے. اور کیا خوب بات، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. کالز بھی ہیں ہمارے پاس. ہاں یار آج ان کی کال بھی زیادہ لینی چاہیے، ٹائم ویسے زیادہ ہو گیا ہے. جی لاہور سے مظہر اقبال اتاری میٹھی میٹھی نگران شورا کا اور سلمان مدنی بھائی کا بہت ہی پیارا سلسلہ ہماری عادتیں. ماشاء اللہ عز و جل، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نگران شورا کو اور آپ کی پوری ٹیم کو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی 26ویں شریف یوم ولادت بہت اس موقع پہ آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس پر مسرت اور خوبصورت موقع پہ آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی
کچھ عادات بھی آج ہمارے سامنے ذکر کریں، اور وہ کون سی عادات ہمارے اندر ہم اپنائیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو پسند آئیں، اور لوگ اس موقع پہ گفٹ اور تحفے بھی دیتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے پیر و مرشد کو کیا تحفہ پیش کیا ہے ہمیں بتا دیجئے، اور ہمیں اپنے پیر و مرشد کو کیا تحفے پیش کرنے ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ اللہ اللہ، امیر سنت کی عادتوں کا ہی تذکرہ بھی ہم اس وقت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور امیر سنت نے خود بھی فرمایا تھا نیکیوں کے تحفے جو آتے ہیں الحمدللہ پسند ہیں امیر سنت کو۔ تو آپ بھی جو بھی سال ثواب جو پڑھیں نیکی کریں، وہ نیکی امیر سنت کو تحفے میں دے دیں گے۔ یہ اللہ سے دعا کریں یا اللہ کہ یہ امیر سنت کو میں کوئی پہنچے ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ ایصال ثواب ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو، یہ آپ کی طرف سے ایک تحفہ ہو جائے گا۔ یہ تو ایک ایسا تحفہ ہے کہ جس کے لیے قریب آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس وقت کورونا بھی نہیں روکتا، کورونا بھی نہیں روکتا کہ جناب اس میں کوئی لگ گیا ہوگا، ہو گیا ہوگا۔ آپ دعا کر دیں انشاءاللہ یہ ڈائریکٹ ہے، اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ چلا جائے گا، اور آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ یہ ایسا ایصال ثواب ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے کسی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں ثواب، آپ کے اکاؤنٹ میں کمی نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ نیک لوگوں کو دو تو خود آپ کے اکاؤنٹ میں برکت آ جائے گی۔ تو یہ ہے امیر سنت۔ میں ابھی سوچ رہا تھا، جیسے کال آ رہی تھی، میں عبدالحبیب بھائی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ عبدالحبیب بھائی کے والد صاحب باپا کے مرید، یعنی میں یوں سمجھ رہا ہوں کہ امیر سنت اور یعقوب گنگ صاحب اللہ ان کو گھری کے رحمت کرے، پھر عبدالحبیب ان کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا، پھر ان کے بیٹے مدنی و مشتبہ کے بیٹے، ان کی اولادیں، یعنی کہ والد یوں سمجھیے کہ دادا، دادا بھی نہیں، پردادا، پردادا، دادا تو عبدالحبیب بھائی ہو گئے نا، پردادا، دادا، ابو، اب ان کی اولاد، یعنی 1 2 3 4 چوتھی نسل ہے جو الحمدللہ امیر سنت جس کو دیکھ رہے ہیں، جو امیر سنت سے وابستہ ہوئی ہے۔ میں نے الحمدللہ کیسے بزرگ ہیں ہمارے، ان کی زیارت بھی کی، ان کی 5 نسلیں امیر سنت کی مرید ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی ہم نے ایک ریکارڈنگ بھی ان کے ساتھ کی تھی الحمدللہ، تو فیضان جاری ہے بھی الحمدللہ، نسلیں جو اللہ سلامت رکھے، ذرا سے عمر بالخیر عطا فرمائے۔ جی امیر اہل سنت کے علم میں، عمل میں اللہ پاک بہت ساری برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تادیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ ہم نے امیر اہل سنت سے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں جن کا ہمیں پہلے معلوم نہیں تھا، گھر والے ہمیں روکتے بھی تھے، تب پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم ان کو دیکھتے تھے، ان کو سنتے تھے، اور ان کا فکرہ ایک ہمیں ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہو، میں ہوں نا آپ لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ آمین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ جی آزاد طاری فیصلہ آباد پینسرا کابینہ سے عرض کر رہا ہوں، نگران شورا اور سلمان مدنی اتاری کو میری طرف سے امیر اہل سنت کی 26ویں بہت بہت مبارک ہو۔ نگران شورا سے عرض ہے کہ ماشاءاللہ سوجل آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ امیر اہل سنت کے ساتھ جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو ہم تو امیر اہل سنت کو جو ہے مدنی چینل پر دیکھتے ہیں، تو آپ تو امیر اہل سنت کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کچھ امیر اہل سنت کی تنہائی کے واقعات، کچھ امیر اہل سنت کی جو ہے وہ تنہائی میں کی جانے والی عبادت اور امیر اہل سنت کا انداز کچھ اگر آپ بتا دیں، کیونکہ عموماً مدنی چینل پر نہیں آتا، تنہائی میں یا ایسے کوئی واقعات آپ کے ذہن میں ہو امیر اہل سنت کے ساتھ گزرے ہوئے، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ دیکھیں تنہائی میں بھی اصل خوبصورتی تو سیرت کی یہ ہے کہ یہ جلوت میں کہ خلوت میں ہو، ان کا کردار سیم ہے، بلکہ تنہائی میں اکیلے میں کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید تقوی اور عبادات میں مزید ترقی آپ پائیں گے، مزید بہتری پائیں گے، کہ وہ ان کا ایک اپنا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اوراد و وظائف ان کے نہیں، عموماً جنرل بات کہہ رہا ہوں، اکثریت پہ بنیاد پر اوراد و وظائف نہیں چھوٹیں گے، رات کو سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد کے اوراد و وظائف نہیں چھوٹیں گے، اور ماشاءاللہ نوافل تلاوت اس کی جو آپ کے جو
وہ مدری چینل پہ نہیں ہے یا لوگوں میں نہیں ہے، تلاوت پیچھے سے ہے۔ اسی طرح مطلب نوافل میں جو تلاوتوں کی کثرت سورہ یاسین وہ پیچھے سے ہے، اور اوراد و وظائف یہ پیچھے سے ہیں، کھانے پینے کے تعلق سے کوئی چیز ضائع نہ ہو یہ پیچھے سے، حتیٰ کہ اپنے وضو خانے، باتھ روم اور اپنے گھر میں اور کمرے میں اسراف سے بچنا اور اسراف سے بچانا اور فضول چیزوں کو مطلب چیزوں کو ضائع کرنے سے بچانا، یہ سب پیچھے سے۔ یعنی یہ اتنی مشکل، میں آپ کو بتاؤں انسان ہے نا اپنے اندر مشکل نہیں آسانیاں پیدا کرتا ہے، ان کی آسانی اس مشکلات کو دور کرنے میں، یعنی کہ اتنی یہ اب تو تنہائی میں لوگ نماز اور عبادات کا زیادہ تذکرہ کریں گے، لیکن کئی اور چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ضائع کر دینا، چیزوں کو خود وہ پلیٹیں وغیرہ، روشنی، بجلی، پانی، اس تمام تر چیزوں کو ضائع کر دینا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حفاظت کرنا، قلم کی حفاظت کرنا، چھوٹی چھوٹی کاغذ کی ٹکڑیوں کی حفاظت کرنا کہ یہ بھی ضائع کیوں؟ یہ جو لفظ ضائع ہونا ہے نا، یہ امیر سنت کی زندگی میں نہیں ہے۔ یہ ایک بات آئی ہے ذہن میں بات کرتا ہوں، ضائع ہونا۔ جب ایک شخص کی سوچ ہی ہے کہ میں نے کوئی چیز ضائع نہیں کرنی، بات میری سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، جب آپ کی طبیعت ہی ہے کہ مجھے کوئی چیز ضائع نہیں کرے، وہ وقت کیسے ضائع کرے گا؟ آپ سوچیے، جو میں نے آپ کو بات کی تھوڑی سی گہرائی میں جائیں کہ ایک شخص چھوٹی سی پرچی ضائع نہیں ہونے دیتے، قلم کی سیاہی ضائع نہیں ہونے دیتے، ہڈی پہ لگی وہ گوشت کی ٹکڑی جو کھانا جس کا جائز ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیتے، روٹی کا ایک ٹکڑا ضائع نہیں ہونے دیتے، جو مطلب کہ دسترخوان پہ گرے چاول کا آدھا دانہ بھی جو ضائع نہیں ہونے دیتے، پلیٹ پہ لگا کوئی ہلکا سا کھانے کا ذرہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، اپنے کپ پہ موجود پانی کے پیالے جو پانی پیتے اس پیالے کے اندر موجود ایک آخری قطرہ جو ضائع نہیں ہونے دیتے، جو پانی کی بوتل نے بچا پانی کا آخری قطرہ جو ضائع نہیں ہونے دیتے، جو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اب سوچئے کہ جو اتنی چیزوں کی قدر کرتی ہے جو ذات، وہ اپنے وقت کی قدر کتنی کرتی ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی قدر کتنی، وہ اپنا وقت بھی ضائع نہیں، جو بندہ وقت ضائع نہیں ہونے دیتا وہ اپنے وقت کو اچھا یوٹیلائز کرتا ہے عبادات میں، نیکی میں، یعنی کوشش یہ ہے کہ میری ہر آنے والی سانس یہ میرے لیے کوئی نیکی کا سبب بن جائے، تو وہ اپنی سانس کو کیسے ضائع ہونے دے گا؟ اور اگر کوئی ایسا بتقاضا بشریت وقت نکل جائے تو پھر اس پر ندامت اور افسوس کا ہونا۔ یہ جو ایک لفظ میں نے ابھی عرض کیا ہے آپ کو، چیزوں کو ضائع ہونے سے بچانا، مس یوز اور اس کی قدر کرنا، یعنی عام آدمی جس چیز کو مطلب ہے کہ یہ قابل قدر شے نہیں ہے، یہ اس کو بھی قابل قدر بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ لوگ تنکوں سے کچھ بنا لیتے ہیں، لوگ پرچوں سے کچھ بنا لیتے ہیں، جو فلاں سے کچھ فن پارے نام کی کوئی چیزیں بنا لیتے ہیں، یہ مطلب کہ ٹوٹے پھوٹے لوگوں کو کام کا عادی بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کام کا عادی بنا دیتے ہیں۔ کاغذ تو بے جان ہے نا، اس کو جیسے بناؤ گے بن جائے گا، انسان کو بنانا آسان نہیں ہے۔ اللہ آدمی بنانا آسان نہیں ہوتا، انسان بنانا، کردار سازی، کریکٹر بلڈنگ، بولنا آسان ہے کہ ایسا کردار بناؤ، لیکن اپنے کردار کے ساتھ کسی کے کردار کو لے کر چلنا ہے نا، یہ آسان نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے، کرم کرے، فضل فرمائے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہیں بہترین فیضان نصیب ہونا وہ یہ کرتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ اولیاء کرام کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آج بھی کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا ایسا نہیں ہے، لیکن آج 26ویں ہے تو ذکر بھی 26 والے کا ہی ہم کرتے رہے۔ مرحبا، مدینہ بھائی جی، ہمارے پاس کچھ ویڈیوز بھی ہیں، جی دکھائیے۔ 26 رمضان المبارک سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا یوم ولادت ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بلا شبہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو ذات ہے، یہ ایک عہد ساز شخصیت ہیں۔
تو میں تمام دعوت اسلامی والوں سے گزارش کروں گا کہ سیدی امیر اہل سنت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دین کا کام کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرتے رہنے کی اور تعاون کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، الحمدللہ بہت خوش نصیبی ہماری کہ آج 26 رمضان المبارک میرے مرشدی امیر اہل سنت کا یوم ولادت ہے۔ جی ہاں، ہم اس بات پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم الحمدللہ امیر اہل سنت کے مرید ہیں، اور امیر اہل سنت کے دور میں الحمدللہ ہم یہ وقت گزار رہے ہیں۔ اور جو لوگ اب تک دور ہیں میں ان کو دعوت محبت دیتا ہوں کہ آپ بھی آ جائیے اور امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کی آل کی خیر فرمائے اور آپ کی پیاری دعوت اسلامی کو خوب ترقیاں عروج عطا فرمائے۔ آمین، ماشاءاللہ۔ عمر عباس قادری صاحب، علامہ عمر عباس قادری صاحب مدظل العلی، اور ماشاءاللہ حافظ طاہر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بھی شاد و آباد رکھے ماشاءاللہ۔ آپ بیت کے الفاظوں پر غور کریں جی کہ کلمہ، جی اس کے بعد گناہوں سے توبہ، جی اس کے ساتھ فرائض کی پابندی، جی نماز روزے وغیرہ کی پابندی، پھر ایک درس سنیت، واہ، ٹھیک ہے، اور بد مذہبوں سے دوری، دور رہوں گا کہ وہ کس قدر تباہ کرتے ہیں، جی پھر ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا، جی ایک گھریلو ایک معاملات کی زندگی، واہ اس کے بعد ایک معاشرتی جھوٹ، غیبت، چگلی سے بچنا، واہ، ٹھیک ہے، ان تمام کے ساتھ وغیرہ وغیرہ کر کے پھر جو عمومی جو یہ بدنگاہی اور یہ گانے باجے فلمیں ڈرامے جن سے بہت معاشرہ برباد ہوا ہے ان سے بچنا، یہ سب کی توبہ کروانا اور ایک اچھے نیک اور ستھرے راستے پر لانا، یہ ہوتا ہے پیر کامل کا۔ اللہ، لیکن اس سے پہلے کے بزرگوں کے بھی بیعت کے اس طرح کے کئی کلمات گزرے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جو کلمات کو جو انہوں نے ان بزرگوں سے لیا، خود انہوں نے کچھ اس میں پلس ہوا تو کیا اس میں خود ہی بڑی مطلب کہ جامعیت اگر آپ دیکھیں تو یعنی توبہ سے لے کر کلمہ سے لے کر آخر تک لیتے تو ایک حقوق اللہ، حقوق العباد کو ایک بڑا خوبصورت انداز سے لیا، اور پھر توبہ کروا کر سیدھا ایک خاندان عالی شان وہ سے پاک کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ قبول فرمائیے، توبہ کرا کر ان کے نیت ارادے وعدوں کے ساتھ آپ کے قدموں میں ڈالتا ہوں، وہ اس وقت قبول فرما لیں، وہ اس وقت قبول فرما کر مولا علی کے قدموں میں ڈال دیں گے، اللہ اکبر، مولا علی وہاں سے قبول کریں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہم کو حاضر کر دیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور ہمارے دعا کر دیں کہ یہ آگے ہے، قبول کرم کر دے مولا، بخش دے مولا، کرم ہی کرم ہو جائے۔ مرحبا جی، کال محمد اشرف اتاری، ماشاء اللہ عز و جل آج آپ کا چہرہ دمک رہا ہے، چمک رہا ہے، مہک رہا ہے۔ نگران شورا دامت برکاتہم عالیہ اور تمام عاشقان رسول کو 26ویں شریف بہت بہت مبارک ہو۔ امیر سنت کا خاص وصف یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کی جو دل جوئی ہے ان کے مطابق کرتے ہیں، اور چاہے سینکڑوں لوگ آپ سے ملاقات کریں، جو مسکراہٹ پہلے کو دیتے ہیں وہی آخری لوگوں تک مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اصل میں جب آپ نوٹ کی گڈی نہیں رکھتے نا تو جو پہلی نوٹ جیسی ہوتی ہے نا آخری نوٹ بھی ویسی ہوتی ہے، ایسی بات، تو یہ پہلے کو بھی جس طرح مسکراہٹ دیتے ہیں نا آخری والے کو مسکراہٹ اسی طرح دے رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ بڑا ہی اہم اور قیمتی وصف امیر سنت کا، دل جوئی کرنا، مرحبا، لوگوں کے دلوں کو خوش کرنا، اور آج کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، جی یہ خوش کرنے کے لیے بچوں کو یار، بڑوں کو تو خوش کرتے ہیں لوگ یار، یہ جو بچوں کو خوش کرتے ہیں، بچوں کے دل جوئی کرتے ہیں، واہ جی واہ، رک جاتے ہیں یار۔ میں نے دیکھا ہے نا، جیسے ان کے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں رک جاتے ہیں یار، اور مطلب ہم جیسے کوئی مشورہ بھی کر رہے ہیں نا سلمان بھائی، وہ بچہ آ جائے گا نا تو ارے ساڈر ادھر جاؤ، یہ رک جائیں گے، اچھا ٹھیک ہے، اس کو اہمیت دیں گے، اور پھر اس کو جو کہیں گے وہ ہم مشورہ کر لیں، بات کر رہے ہیں یار، میں کمال ہے، یعنی اللہ، وہ جو میں نے چیزیں دیکھی ہے نا، میں اس کو لفظوں میں بیان کرنے سے عاجز ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں، میں عاجز ہوں، میں بس دیکھ ہی رہا ہوتا ہوں یار، اتنی امپورٹنٹ ٹاپک پر ڈسکس ہو رہی ہے اور ایک بچہ آ جاتا ہے، اور اس بچے کو جس طرح آپ امپورٹنس دیتے ہیں اور
مجھے اس میں نا آپ کو خوف خدا نظر آتا ہے، یار یہ بچے کا دل نہ ٹوٹ جائے، اور پھر وہ ہے نا کہ وہ بچے کو خوش کرنے سے وہ جنت کا گھر ہے، دار الفرح. تو مجھے ایسا لگتا ہے یار یہ مطلب ثواب کا موقع ہے، یار بات تو ہماری چل ہی رہی ہے، یہ بھی ایک موقع ثواب کا آیا ہے، تو یہ کر لیں. اور نیکی ہی کرنے کے لیے جب ہم جمع ہوئے ہیں تو پھر کسی کا دل دکھانا، بچے کا دل توڑنا کیسا؟ یہ باتیں سننے اور کہنے کو میں تو بہت اچھی لگ رہی ہیں سلمان بھائی، لیکن ایسے موقع پر جب بچہ آتا ہے نا، اس ٹائم پر بچے کو اسی مزاج اور نرمی کے ساتھ رسپونڈ کرنا، یہ عام بات نہیں ہے، یہ عام بات نہیں، یہ خصوصیت ہے. اللہ میل سنت کو سلامت رکھے. لوگ جتنا زیادہ، میری اپنی میں آپ کو درخواست کرتا ہوں، اپنا ذہن بندہ دیتا ہے، لوگ جتنے زیادہ میل سنت کے قریب آئیں گے، محبت کریں گے، دعوت اسلامی سے محبت کریں گے، اسی قدر انشاءاللہ ان کے دین، ایمان، عقائد، نظریات، افعال اور اعمال میں پختگی اور مضبوطی پیدا ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہماری بگڑی ہوئی